رحمۃ جعلها اللہ فی قلوب عبادہ۔ اے عبد الرحمن ابن عوف، کیا میں ایک نبی ہوں، میں ایک رسول ہوں، کیا میں ایک باپ نہیں ہوں؟ یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے دکھ میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو میرے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابراہیم، اے میرے بچے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرا باپ رو رہا ہے، مگر تیرا باپ آج اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرے جانے سے تیرا باپ غمگین ہے۔ بیٹے کے مرنے پر نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ آج 1400 سال بعد محرم کے مہینے میں اسی نبی کے نواسے کی شہادت کا کب منایا جاتا ہے؟ تالیاں، سینے پیٹے جاتے ہیں، انگاروں پہ لوگ چلتے ہیں، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، کالے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، گوشت نہیں بناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، میرے نبی نے نہ خوشی کے موقع پر ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے، نہ غم کے موقع پر ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی غم آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، ہمارے بچے کا انتقال ہو جائے، ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، اپنے نبی کا طریقہ ہم یاد رکھ لیں۔ ہمارے نبی نے اپنے بیٹے کے مرنے پر کیا کیا تھا؟ آپ نے کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی کپڑا نہیں پھاڑا، بلکہ بڑے صبر کے ساتھ آپ نے کہا کہ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہاں پر بھی میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اور دوسری روایت بخاری کے اندر ہمیں یہ بھی ملتی ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس یہ پیغام آیا کہ آپ کا کوئی نواسا ہے، آپ کا کوئی نواسا ہے، اس کا آخری ٹائم ہے، وہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، جاؤ میری بیٹی سے کہو صبر سے کام لے۔ بیٹی نے پھر بلوایا، ابا جان آپ آئیے۔ اللہ کے نبی گئے، نواسے کو آپ نے ہاتھ میں لیا، وَنَفْسُهُ يَتَنَاقَوْ، اور بچہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت سعد بن عبادہ نے کہا دیکھا اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں اے سعد، میرا نواسا جا رہا ہے، اس نواسے سے جو محبت اور رحمت ہے، اس رحمت کی یہ نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم اپنے عزیزوں کی موت پر بھی روئے تھے۔ حضرت حمزہ کی جب کٹی پھٹی لاش آئی تھی غزوہ احد میں، اللہ کے نبی نے دیکھا انصار کے جتنے لوگ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے اوپر رونے والی کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، لیکن جب حمزہ کی کٹی پھٹی لاش آئی تھی، حمزہ کے اوپر رونے والی کوئی عورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا تھا کہ آج حمزہ وہ انسان ہے لا بواقی لہو، جس کے لیے مدینہ میں کوئی رونے والی عورت نہیں ہے، جس کے کان کاٹ لیے گئے، جس کا کلیجہ نکال لیا گیا، جس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، میرے چچا حمزہ کے لیے آج کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی سیرت میں اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اور صحابہ کی زندگی میں ہم سب سے دردناک وہ دن دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ غم کا دن ہم نے نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں سے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم کی زندگی کے ان واقعات کو پیش کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ٹٹولے کہ کیا جن موقعوں پر نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، نبی قرآن سنتے وقت رو رہے ہیں، آج ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے؟ نبی قبرستان کے پاس گئے، قبر کو دیکھا تو رونے لگے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ نبی نے اپنی ماں کو کھو دیا، ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آج اپنی ماں، اپنی زندہ ماں کے ساتھ ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت